یورپ کی سرد فضاؤں میں یونیورسٹی کا ایک وسیع و عریض کیمپس اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم تھا۔ لیکچر ہال میں قدم رکھتے ہی ایک باوقار شخصیت پر سب کی نگاہیں جم جاتی۔ لمبا قد، گندمی رنگت پر نکھری ہوئی شخصیت، آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو اور چلنے کے انداز میں ایسا رعب کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ یہ تھے پروفیسر ضمیر شاہ، عمر 35 برس، لیکن شخصیت ایسی کہ 20 برس کے نوجوان بھی اس کے سامنے مان پڑ جائیں۔ یورپ کے نامور یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر ان کی شہرت صرف تعلیم تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کی شخصیت، گفتگو اور وقار نے انہیں طلباء کے دلوں کا ہیرو بنا دیا تھا۔ کالج کی لڑکیاں جب بھی انہیں دیکھتیں دبے دبے کہکے اور سرگوشیاں شروع ہو جاتیں، مگر ضمیر شاہ کی نظروں میں وہ سب صرف علم کے پیاسے طالب علم تھے۔ ان کی نگاہوں میں احترام کے سوا کسی کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ یہی ان کی عظمت تھی کہ شہرت اور مقبولیت کے باوجود کبھی غرور ان کے قریب نہ آیا۔ ضمیر شاہ کا انداز گفتگو نرم مگر دل کو چھو لینے والا تھا۔ لیکچر کے دوران جب وہ کسی موضوع پر بحث کرتے تو لگتا جیسے الفاظ ان کے لبوں پر آ کر موتیوں کی طرح بکھر رہے ہوں۔ علم و شعور کا ایک سمندر ان کے وجود میں چھپا تھا۔ وہ یورپ کی زندگی میں ہر آسائش رکھتے تھے، اپنا ایک وسیع اپارٹمنٹ، بڑی گاڑی، ہر سہولت ان کے قدموں میں تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ اپنی جڑوں سے وابستہ تھے۔ اکثر شام کے وقت کھڑکی سے باہر دیکھتے اور دور کہیں اپنے وطن پاکستان کی مٹی کو یاد کرتے۔ دل میں ایک عجیب سی کسک ہوتی جو کبھی کبھی انہیں تنہا کر دیتی۔ اسی دوران ایک روز یونیورسٹی کے پرنسپل نے انہیں اپنے آفس میں بلایا۔ پروفیسر ضمیر، آپ کو ایک خاص ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی نے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ آپ وہاں آ کر 1 سال کے لیے خصوصی لیکچرز دیں۔ یہ ان کے طلباء کے لیے اعزاز ہوگا۔ ضمیر شاہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، دل میں ایک عجیب سا ولولہ جاگا۔ وطن کی خاک، وہ گلیاں، وہ چہرے سب نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ پاکستان؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی سر، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ پرنسپل نے خوشی سے سر ہلایا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ وہاں بھی وہی روشنی بانٹیں گے جو یہاں بانٹ رہے ہیں۔ پرنسپل نے مزید کہا۔ پروفیسر ضمیر، آپ کل ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں۔ وہاں کے طلباء آپ جیسے رہنما کے منتظر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی مہارت سے ان کے مستقبل کو روشن کر دیں گے۔ ضمیر شاہ نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا اور آفس سے نکل آیا۔ اگلے دن روانگی کی تیاری کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ زندگی میں اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی وہ تنہا تھا۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور یتیمی کے دکھ نے اس کے کھیل کود سے دور کر کے کتابوں کا ساتھی بنا دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی محنت اور علم کی دنیا میں ڈوبا رہا، دوستوں کی بجائے کتابوں سے باتیں کرتا، خوابوں کی بجائے حقیقتوں میں جیتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا مان تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا ہمیشہ باقی رہا۔ سفر کی تیاری مکمل کر کے جب اس نے اپنی الماری بند کی تو ایک لمحے کو رک کر آئینے میں اپنی ہی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اداسی کے سائے بھی تھے اور عزم کی چمک بھی۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور آہستگی سے مسکرایا۔ شاید پاکستان کی ہوا مجھے وہ سکون دے جس کی تلاش برسوں سے کر رہا ہوں۔ اگلی صبح جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے جب اس نے نیچے پاکستان کی سرزمین کو دیکھا تو دل ایک عجیب سی دھڑکن کے ساتھ بھر آیا۔ برسوں بعد وطن کی خوشبو اسے چھو رہی تھی۔ ہوائی اڈے پر اترتے ہی مانوس ہوا کے جھونکے نے اس کے دل کی اداسی کو لمحہ بھر کے لیے ہلکا کر دیا۔ چند دنوں بعد وہ اپنی نئی ذمہ داری سنبھال چکا تھا۔ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر ضمیر شاہ کے نام کی گونج ہر طرف پھیل گئی تھی۔ طلباء اور اساتذہ سب اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اتنا بڑا عالم اور محقق اب ان کے درمیان ہے۔ پہلا ہی لیکچر ہال طلباء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جب ضمیر شاہ ہال میں داخل ہوئے تو ہر نظر ان پر جم گئی۔ ان کی شخصیت کا رعب، ان کی خاموشی کا سکون اور ان کی آنکھوں کی گہرائی سب کو متاثر کر رہی تھی۔ وہ دل کے نرم تھے، ہر بات کو تحمل سے سمجھانے والے، لیکن ساتھ ہی پڑھائی کے معاملے میں سخت ترین۔ فضول بات، ہنسی مذاق یا وقت ضائع کرنا وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے۔
ان کے لہجے میں نرمی ضرور تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایسا وقار اور سختی تھی کہ طلباء خود بخود سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے۔ علم ان کے لیے عبادت تھا اور کلاس روم ان کے لیے مسجد کی طرح مقدس۔ یہی ان کا اصول تھا اور یہی ان کا انداز۔ اسی یونیورسٹی کے کونے میں پہلے سال کی چند لڑکیاں اپنی رنگینیوں اور شور شرابے کے باعث سب کی پہچان بن چکی تھیں۔ 4 دوستیں تھیں، مگر ان سب میں سب سے نمایاں اور سب سے شوخ لڑکی تھی روح نور۔ اس کا نام ہی جیسے اس کی شخصیت کی جھلک تھا۔ روشنی اور شگفتگی سے بھرپور، بڑی بڑی چمکتی آنکھیں جن میں شرارت جھلکتی رہتی تھی، لمبے سیاہ بال جو اکثر کھلے رہتے اور چہرے پر وہ ہنسی جس سے سارا ماحول جگمگا اٹھتا۔ روح نور کا اپنا ہی انداز تھا، اسے سکون سے بیٹھنا آتا ہی نہ تھا۔ کلاس میں بھی وہ سب سے زیادہ باتیں کرنے والی، سب سے زیادہ ہنسنے ہنسانے والی اور سب سے زیادہ شرارتیں کرنے والی مشہور تھی۔ اکثر لیکچر کے دوران جب کوئی سنجیدہ موضوع چل رہا ہوتا تو وہ اپنی سہیلی کو پرچی پر کوئی مزاحیہ جملہ لکھ کر دیتی اور پھر دونوں دبے دبے کہہ کے لگاتی۔ کبھی وہ کسی لڑکی کا قلم چپکے سے چھپا دیتی اور پھر جب وہ پریشان ہو کر ڈھونڈنے لگتی تو اپنی معصوم شکل بنا کر کہتی، ارے اللہ، قلم تو جن بھوت لے گئے تھے لگتا ہے، اور ساری کلاس ہنسنے لگتی۔ کینٹین میں تو جیسے اس کی جان بسی ہوئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرنا، کبھی کسی کے جوس میں نمک ڈال دینا، کبھی کسی کے پکوڑے اٹھا کر بھاگ جانا، یہ سب اس کے روز کے کھیل تھے۔ اگر کوئی سے ناراض ہو بھی جاتا تو اس کی ہنسی، معصوم آنکھیں اور شرارت بھری معافی منگوانے کی ادا سب کا غصہ پل بھر میں ختم کر دیتی۔ اکثر اس کی سہیلیاں کہتی، روحی کبھی تو سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، دیکھو سب تمہیں بچی سمجھتے ہیں۔ روح نور کہکا لگا کر جواب دیتی، بچی؟ ارے سنو، میں تو ان سب کی زندگی کی رونق ہوں، اگر میں نہ ہوں تو یہ یونیورسٹی بھی قبرستان لگے۔ اور پھر سب ہنس پڑتے۔ اساتذہ بھی اکثر اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتے۔ ایک دن بایولوجی کے پروفیسر سخت غصے میں بول اٹھے، روح نور، تم کلاس میں ڈسپلن کیوں خراب کرتی ہو؟ روحی نے فوراً معصومیت سے کہا، سر میں تو ڈسپلن بنا رہی ہوں، آپ ہی کی آواز سب کو بور کر رہی تھی، میں نے ہنسا کر سب کا دل ہلکا کیا ہے۔ پوری کلاس ہنس پڑی اور پروفیسر نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ روح نور کے لیے پڑھائی ایک بوجھ تھی، مگر زندگی ایک کھیل۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ذہین ہے، بس پڑھنے پر دھیان نہیں دیتی۔ اس کا اصل شوق ہنسنا، مسکرانا اور سب کو ہنساتے رہنا تھا۔ اس کے ارد گرد رہنے والا کبھی اداس نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کی مشہور شرارتی لڑکی کا تاج ہمیشہ اس کے سر پر ہی سجا رہتا۔ اگلے دن صبح کے وقت فرسٹ ایئر کی کلاس میں خاصا شور شرابہ تھا۔ چاروں سہیلیاں ہمیشہ کی طرح اپنی ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ روح نور اور اس کی 3 دوستیں کسی پرچی پر لطیفے لکھ کر ایک دوسرے کو دکھا رہی تھیں اور ہر بار دبے دبے کہہ کے پورے کمرے میں گونج اٹھتے۔ باقی طلبہ بھی آدھے انہی کے تماشے دیکھ رہے تھے۔ اچانک کلاس روم کا دروازہ کھلا اور کمرے میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ دروازے سے اندر آتے ہوئے پروفیسر ضمیر شاہ کی شخصیت نے سب کو ایک پل کے لیے جیسے منجمد کر دیا۔ لمبا قد، صاف ستھرا سوٹ، نفاست سے بندھی ٹائی، چمکتے جوتے اور ایک ایسی پروکار چال کہ ہر قدم اپنا اثر چھوڑتا ہوا محسوس ہوتا۔ ان کے چہرے کی تراش، آنکھوں کی گہرائی اور دھیمی مسکراہٹ نے طلبہ کو پل بھر میں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فلم کا کوئی ہیرو یونیورسٹی کے کلاس روم میں داخل ہو گیا ہو۔ ان کی عمر 35 برس ضرور تھی، مگر دیکھنے والا یقین ہی نہ کرتا۔ جوانی کی تر و تازگی اور علم کا روب دونوں ان کی شخصیت میں یکجا تھے۔ لڑکیاں خاص طور پر ایک دوسرے کو کونی سے ٹہوکے دیتی ہوئی سرگوشیاں کرنے لگیں۔ یہ سر ہے یا کوئی فلم سٹار؟ کسی نے دبے لہجے میں کہا تو ساتھ بیٹھی لڑکی نے ہنس کر جواب دیا، ارے یہ تو یورپ سے آئے ہیں نا، وہاں کے پروفیسر بھی اتنی دلکش ہوتے ہیں کیا؟ روح نور نے اپنی سہیلیوں کی طرف شرارت بھری نظر ڈالی اور ہنس کر کہا، واہ بھائی، اگر ہمارے پروفیسر ایسے ہیں تو پھر تو پڑھائی بھی مزے کی ہو جائے گی۔ اس کی آواز دبکی نہ رہی، کئی لڑکیوں نے سن لی اور مسکرانے لگی۔ پروفیسر ضمیر شاہ نے جیسے اسٹاف ٹیبل پر اپنی فائل رکھی اور کلاس کی طرف نگاہ ڈالی تو لمحے بھر میں سارے طلباء سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی نگاہوں میں نرمی بھی تھی اور ایک سختی بھی، جیسے وہ ایک پل میں سب کا دل جیت بھی سکتے تھے اور ڈرا بھی سکتے تھے۔
روح نور اور اس کی سہیلیاں مگر اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ پروفیسر ضمیر نے ہلکی سی بھنویں چڑھائی اور گہری آواز میں کہا، یہ کلاس ہے یا کوئی میلہ لگ رہا ہے؟ ان کے لہجے کی گھن گرج نے پل بھر میں خاموشی چھا دی۔ روح نور نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی، مگر آنکھوں کی چمک اور چھپی ہوئی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی آسانی سے باز آنے والی نہیں۔ پروفیسر ضمیر شاہ نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں سے پوری کلاس کا جائزہ لیا۔ ان کے انداز میں وہ رعب تھا کہ کسی کو ہنسنے یا سرگوشی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ دھیمے مگر پر اثر لہجے میں بولے، سنیے سب، یہ کلاس ہے، کھیل کا میدان ہے۔ میری کلاس میں میرا وقت اور آپ کا وقت دونوں قیمتی ہے، اس لیے میرے پیریڈ میں کوئی فضول بات، کوئی ہنسی مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں ہے اسے پوری لگن اور محنت سے پڑھنا ہوگا۔ اگر کسی کو کھیلنا ہے تو دروازہ کھلا ہے، باہر جا کر کھیل سکتا ہے، لیکن یہاں صرف پڑھائی ہوگی۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی اور آواز کی سختی نے طلبہ کو پل بھر میں سیدھا کر دیا۔ پورا کمرہ خاموش تھا اور سب کی نظریں استاد کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کر دبی دبی سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ایک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، یار یہ سر تو بہت ہینڈسم ہے، لیکن حد سے زیادہ روڈ ہے۔ دوسری نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں واقعی اتنے اسٹائلش اور دلکش بندے کو اتنی سختی زیب نہیں دیتی۔ روح نور نے شرارت سے آنکھ گھمائی اور ہلکی آواز میں بولی، شاید ہینڈسم لوگ اسی لیے اتنے روڈ ہوتے ہیں تاکہ کوئی زیادہ قریب نہ آ سکے۔ اس کی بات پر سہیلیاں دبی ہنسی ہنس دی، مگر دل ہی دل میں یہ سب یہ مان چکی تھیں کہ پروفیسر ضمیر شاہ صرف ایک استاد نہیں بلکہ ایسا راز ہے جنہیں سمجھنا آسان نہیں۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ طلبہ آہستہ آہستہ اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر جانے لگے۔ پروفیسر ضمیر شاہ نے اپنی فائل اٹھائی اور کرسی سے اٹھنے لگے ہی تھے کہ اچانک ان کا راستہ روک لیا گیا۔ سامنے روح نور کھڑی تھی، آنکھوں میں شرارت کی چمک اور ہونٹوں پر وہی شوق مسکراہٹ۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جن میں 2 چھوٹی سی چاکلیٹس رکھی ہوئی تھی۔ ضمیر شاہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بھنویں چڑھاتے ہوئے کہا، مس یہ کیا ہے؟ روح نور نے فوراً اپنے انداز میں شرارت بھرا جواب دیا، سر ہم ہر نئی ٹیچر کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہنے کے لیے چاکلیٹس دیتے ہیں، سو یہ آپ کے لیے ہیں، آپ بھی ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیں۔ کلاس میں کھڑی چند لڑکیاں دبی دبی ہنسی ہنسنے لگیں، جبکہ ضمیر شاہ ایک پل کے لیے بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں بے اختیار حیرت اور سختی کی جھلک اتر آئی۔ وہ قدرے خشک لہجے میں بولے، تھینک یو، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود ہی کھا لیجیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اپنی فائل اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئے۔ روح نور کے ہاتھ اب بھی وہی 2 چاکلیٹس تھامے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا تجسس ابھر آیا تھا۔ روح نور شام کو گھر پہنچی تو حسب عادت بیگ ایک طرف پھینک کر سیدھا لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی دن بھر کی شوقی اور ہلکی سی چمک باقی تھی۔ امی کچن سے باہر آئیں تو بیٹی کو یوں بے فکری سے بیٹھا دیکھ کر مسکرا دی۔ روح نور نے فوراً بات چھیڑ دی، امی آپ کو پتہ ہے آج ہماری یونیورسٹی میں ایک نئے پروفیسر آئے ہیں، یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں، بہت ہی زبردست، نہایت انٹیلیجنٹ اور بڑے روڈ ہیں۔ پورا کلاس روم ان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ امی نے ذرا حیرت اور دلچسپی سے کہا، اچھا تو پھر تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر ہلکی سی سختی سے بولی، ویسے دیکھو روحی، جو پروفیسر تمہیں پڑھانے آئے ہیں یورپ سے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، تو لازمی تم پر بھی کچھ سختی کریں گے۔ تمہیں ویسے بھی پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، بس ہنسی مذاق میں وقت گزار دیتی ہو، شاید انہی کی سختی سے تم تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ اور پڑھنے لگو۔ روح نور نے ہنستے ہوئے کہکا لگایا، امی آپ بھی نا سختی اور پڑھائی کی باتیں کرتی ہیں، پروفیسر ضمیر شاہ جتنے ہینڈسم ہیں نا، پڑھائی کا بوجھ بھی ہلکا لگنے لگتا ہے۔ امی نے بے ساختہ سر جھٹک کر کہا، ہائے اللہ یہ لڑکی کبھی سدھرنے والی نہیں۔ اور روح نور اپنی شوخی بھری ہنسی کے ساتھ صوفے پر اوندھی ہو کر مزے سے کہانیاں سنانے لگی۔ اگلے دن جب کلاس کا وقت ہوا تو طلبہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور پروفیسر ضمیر شاہ اندر داخل ہوئے تو کمرہ ایک دم جیسے سانس روک کر دیکھنے لگا۔ آج وہ کالے رنگ کی پینٹ اور نفاست سے سلی ہوئی شرٹ میں ملبوس تھے۔ ہر قدم ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی دبدبا اور کشش پیدا کر رہا تھا۔
ان کا یہ انداز طلبہ کے دلوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لڑکیاں دبے دبے کہکوں اور مسکراہٹوں میں ایک دوسرے کو ٹہوکے دیتی رہیں۔ سب کی نظریں جیسے ان کے چہرے اور انداز پر اٹک گئی تھیں۔ روح نور نے بھی پہلی بار خود کو ان کی شخصیت میں کوئی زیادہ ہی الجھا ہوا پایا۔ وہ جو ہمیشہ سب کو ہنساتی رہتی تھی، آج خاموش ہو کر محض پروفیسر ضمیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ دل کے نہاں خانوں میں ایک عجیب سا احساس جاگنے لگا تھا۔ کیا یہ صرف ان کے انداز کی کشش تھی یا واقعی دل کی دھڑکن بدلنے لگی تھی؟ روح نور خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اتنا ضرور تھا کہ پروفیسر ضمیر شاہ کی موجودگی میں اس کے اندر کچھ نیا جنم لے رہا تھا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکچر اپنی پوری سنجیدگی کے ساتھ جاری تھا۔ پروفیسر ضمیر شاہ اپنی مخصوص دھیمی لیکن پراثر آواز میں طلبہ کو پڑھا رہے تھے۔ پورا کلاس روم جیسے ان کے الفاظ میں کھو گیا تھا۔ آدھا لیکچر مکمل ہو چکا تھا کہ اچانک ان کی نگاہیں ایک طرف رک گئیں۔ سامنے والی قطار میں روح نور اور اس کی تینوں سہیلیاں بیٹھی تھیں۔ سب کے ہاتھوں میں چپس کا پیکٹ تھا اور وہ مزے سے ایک دوسرے کو کھلاتے ہوئے دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں وہ کھرکھراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ ضمیر شاہ کی آنکھوں میں فوراً سختی آ گئی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بات روکی اور سیدھی نظریں ان چاروں پر ڈال دیں۔ پورے کلاس روم کا ماحول پل بھر میں بدل گیا۔ ان کی آواز میں گھن گرج ابھری، آپ چاروں فوراً کھڑی ہو جائیے۔ ساری کلاس چونک گئی۔ روح نور اور اس کی دوستوں کے چہروں پر ایک دم گھبراہٹ دوڑ گئی۔ سب نے جلدی جلدی چپس کا پیکٹ بند کیا اور گھبراہٹ میں فوراً اپنی نشستوں سے کھڑی ہو گئی۔ اب پورے کلاس روم کی نظریں صرف ان پر جمی ہوئی تھیں اور پروفیسر ضمیر شاہ کا غصہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ ضمیر شاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے آپ سب کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میری کلاس میں فضول حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی، مگر لگتا ہے آپ لوگوں کو میری بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کلاس ہے، ہوٹل نہیں، جہاں بیٹھ کر کھایا پیا جائے۔ ان کے جلال بھرے الفاظ نے پورے کمرے کو سن کر دیا۔ روح نور نے خوف اور شرارت کی امتزاج کے ساتھ سر جھکا کر ہلکی سی آواز میں کہا، سر بھوک لگی تھی اسی لیے تھوڑا سا کھا لیا، اتنا غصہ مت کریں۔ اس کے انداز میں وہی شوخی تھی جو ہر بار سب کو ہنسا دیتی تھی، مگر اس بار پروفیسر ضمیر شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں گھن گرج اور بڑھ گئی۔ مس روح نور، آپ کو مذاق سوچ رہے ہیں؟ اگر بھوک ہی اتنی لگی تھی تو کینٹین میں جا کر کھا لیتی۔ میری کلاس میں آپ کو یہ سب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ فوراً کلاس سے باہر نکلیے، جب پیٹ بھر جائے تو تب واپس آئیے۔ پورا کلاس روم سکتے میں آ گیا۔ سب طلبہ کی نظریں کبھی پروفیسر پر اور کبھی روح نور پر جمی تھی۔ روحی کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرانی اور شرمندگی اتر آئی، مگر پھر بھی وہ اپنے انداز میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بیگ اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کئی دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ہر روز پروفیسر ضمیر شاہ پوری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ لیکچر دیتے اور ہر بار روح نور اپنی مخصوص شوخیوں میں ہی الجھی رہتی۔ کبھی وہ دوستوں سے سرگوشیوں میں مصروف ہوتی، کبھی ہنس ہنس کر کتاب کے اوراق بند کر دیتی اور کبھی صرف پروفیسر کو خاموشی سے دیکھتی رہتی۔ پڑھائی سے اس کا تعلق جیسے روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا، مگر پروفیسر کی شخصیت کی کشش اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کا لیکچر ختم ہوا تو پروفیسر ضمیر اپنی فائل سمیٹ کر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک روح نور نے قدم آگے بڑھا کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کاغذ پروفیسر کے سامنے بڑھا دیا۔ ضمیر شاہ نے ذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، واٹ از دس؟ ان کی نگاہوں کی سختی اور آواز کی سنجیدگی کے سامنے روح نور لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی، مگر پھر اس نے اپنے ہی انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر یہ آپ کے لیے ہے۔ ضمیر شاہ نے روح نور کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور سنجیدگی سے اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ روح اس وقت فوراً کلاس روم سے نکل گئی تھی۔ الفاظ جیسے ہی ضمیر کی نظروں کے سامنے آئے، ان کے چہرے پر سختی مزید گہری ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم غصے کی لہر ابھری۔ بغیر کچھ کہے وہ خط اپنے ہاتھوں میں مسلنے لگے اور لمحہ بھر بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلاس روم کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ پھر وہ فائل اٹھا کر تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اگلے دن صبح سویرے وہ سب سے پہلے کلاس روم میں پہنچی۔
کمرہ خالی تھا اور روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک ڈسٹ بن پر جا ٹھہری۔ اندر وہی کاغذ بکھرا ہوا پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں۔ روح نور کا دل ایک دم ڈوب سا گیا، آنکھوں میں ہلکی نمی اتر آئی۔ اسی لمحے اس کی سہیلی ایمن کمرے میں داخل ہوئی اور ہنستے ہوئے قریب آ کر بولی، کیا ہوا؟ سر نے تمہارے خط کا کیا جواب دیا؟ روح نور نے دھیرے سے ڈسٹ بن کی طرف اشارہ کیا اور مدھم آواز میں کہا، یہی جواب دیا ہے۔ روح نور کا چہرہ آج غیر معمولی اداسی لیے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ چند ہی لمحوں بعد پروفیسر ضمیر شاہ ہمیشہ کی طرح کلاس روم میں داخل ہوئے۔ ان کی شخصیت کا رعب آج اور بھی بڑھا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں کل سے بھی زیادہ غصہ جھلک رہا تھا۔ وہ سیدھے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے اور بغیر وقت ضائع کیے لیکچر شروع کر دیا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر ہوا میں ایک انجانی بے چینی تیر رہی تھی۔ روح نور کی نظریں بار بار ان پر جا ٹھہرتی۔ جب بھی ضمیر شاہ کی نگاہ اس سے ٹکراتی، وہ جلدی سے اپنی کاپی پر جھک جاتے، مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ سر کل کی حرکت پر سخت ناراض ہے اور شاید وہ کبھی اسے معاف بھی نہ کریں، مگر روح کے دل نے جیسے ضد پکڑ لی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہے گی، چاہے سر اسے کتنا ہی ناپسند کریں، چاہے ان کی سخت نگاہیں اسے کتنا ہی ڈرا دیں، مگر وہ خود ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دل کی بات ضرور کہے گی، چاہے اس اظہار محبت کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ کلاس ختم ہوگی تو پروفیسر ضمیر شاہ ہمیشہ کی طرح اپنا لیکچر سمیٹ کر سٹاف روم کی طرف بڑھ گئے۔ باقی طلباء آہستہ آہستہ کلاس روم سے نکلتے گئے، مگر روح نور کی نظریں مسلسل سٹاف روم کے دروازے کی سمت جمی رہیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور قدم جیسے زمین پر جمنے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار اس نے ہمت باندھی اور گہری سانس لے کر سٹاف روم کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے اندر پروفیسر ضمیر اکیلے بیٹھے اپنی فائلوں میں مصروف تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے قلم کی کھٹ پٹ سنائی دے رہی تھی۔ روح نور نے لرزتے ہوئے قدم اندر رکھے اور دھیرے سے بولی، سر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ضمیر شاہ نے فائل سے نظریں نہ اٹھائیں، چہرے پر وہی سنجیدگی قائم رہی۔ ان کا لہجہ سخت مگر تھکا ہوا سا تھا۔ مس نور، میں اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا، برائے کرم آپ واپس چلی جائیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی روح نور کا دل جیسے مزید بوجھل ہو گیا، مگر اس کی ضد اب بھی زندہ تھی۔ روح نور کی آنکھوں میں بے چینی اور لبوں پر کپکپاہٹ تھی۔ اس نے ہمت جٹا کر دھیمے لہجے میں کہا، سر، آپ نے کل میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ضمیر شاہ نے جھنجھلا کر قلم میز پر رکھا اور سرد لہجے میں کہا، آپ کی فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، برائے کرم آپ جا سکتی ہیں۔ یہ الفاظ روح کے دل پر بجلی کی مانند گرے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور یکدم بولی، سر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیوں کہہ رہی ہوں، مگر سچ یہی ہے، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے آپ میرے دل و دماغ میں بس گئے ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی سنجیدگی، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہوں، بلکہ آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہوں۔ کمرے کی خاموشی لمحے بھر کو ٹوٹ گئی۔ ضمیر شاہ کی نظریں ایک دم سخت ہو گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور غصے سے روح نور کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا طوفان صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اس کے قریب آ گئے اور فاصلہ سمیٹتے ہوئے اس کے بالکل سامنے رک گئے۔ ضمیر شاہ کے چہرے پر غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ تیز لہجے میں چیخنے لگے، آپ کو شرم آنی چاہیے مس نور، آپ پڑھائی سے زیادہ میرا پیچھا کرتی ہیں، یونیورسٹی علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ عشق و محبت کے کھیل کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیے میں آپ سے بہت بڑا ہوں، آپ ابھی ایک بچی ہیں۔ اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے باز آئیں اور اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کریں۔ روح نور کے لب کانپ گئے، مگر وہ حوصلہ کر کے کہنے لگی، سر، میں سچ میں آپ سے… وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ ضمیر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ان کے لہجے کی سختی حد سے بڑھ گئی۔ بس ایک لفظ بھی مت کہیے اور یہ خیال دل سے نکال دیجیے کہ میں کبھی آپ جیسی بچکانہ حرکتیں کرنے والی نکمی لڑکی سے شادی کروں گا۔ آپ نے کبھی اپنا رویہ دیکھا ہے؟ آپ کی حرکتیں تو 10 سال کی بچی سے بھی بری ہیں۔ نہ آپ کا پڑھائی پر دھیان ہے، نہ اپنے آپ پر۔ ان کے الفاظ کسی تیز خنجر کی طرح
روح نور کے دل پر لگے۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی ساری دنیا اجاڑ دی۔ ضمیر شاہ کا غصہ جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اور آئندہ ایسے کسی خیال کو دل میں جگہ نہ دیں، ورنہ مجھے آپ کے ماں باپ کو سب کچھ بتانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ فائل اٹھاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے روح نور کے دل کو مزید توڑ ڈالا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ دل جیسے چور چور ہو گیا تھا۔ آج تک اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی رسوائی اور ذلت محسوس نہیں کی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس شخص کو وہ اپنی محبت سمجھ بیٹھی تھی، اس نے اسے اتنا گہرا زخم دیا تھا کہ وہ ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ روح نور کا دل پہلی بار واقعی بکھر کر رہ گیا۔ روح نور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر پہنچی۔ چہرے پر اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے والدین نے اسے دیکھا، فوراً فکر مندی سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ روح نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ بنائی اور آہستہ سے بولی، کچھ نہیں اماں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی۔ بستر پر بیٹھتے اس کے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے۔ دل کی گھٹن لفظوں میں ڈھل گئی۔ وہ سسکتے ہوئے دعا کرنے لگی، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے تو پھر آپ نے میرے دل میں اس کی محبت کیوں پیدا کی؟ یا اللہ، میں اپنے دل کو کیا کروں؟ میرا دل اسے بہت چاہنے لگا ہے، اس کی ایک جھلک کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ آنسو بہتے بہتے اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ دل کی آہیں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ وہ روتے روتے جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو روح نور کی ماں اسے جگانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے بیٹی کی پیشانی کو چھوا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئیں۔ روح تپتے ہوئے بخار میں جل رہی تھی۔ رات کی سسکیاں اور دل کا دکھ اب جسم پر بھی اثر ڈال چکا تھا۔ ماں نے فوراً گھر کے بڑے کو آواز دی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے آ کر روح کا معائنہ کیا، دوا دی اور ہدایت دی کہ آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ اس کی حالت مزید خراب کر سکتا ہے۔ روح کی ماں آنکھوں میں نمی لیے اس کے پاس بیٹھی رہی اور بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں حسب معمول کلاس شروع ہو چکی تھی۔ پروفیسر ضمیر شاہ لیکچر دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے طلباء کو دیکھا اور پھر ان کی نظر غیر ارادی طور پر روح نور کی نشست پر جا ٹھہری۔ وہ جگہ جو ہمیشہ اس کی شوخیوں اور باتوں سے بھری رہتی تھی، آج خالی تھی۔ لمحے بھر کے لیے ضمیر کے دل میں ایک انجانی سی خالش ابھری، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کر اسے نظر انداز کیا۔ اپنی آنکھوں کی سختی برقرار رکھتے ہوئے وہ کتاب کھول کر لیکچر جاری رکھنے لگے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلے دن بھی حسب معمول پروفیسر ضمیر شاہ کلاس روم میں داخل ہوئے۔ کتاب کھول کر انہوں نے طلباء پر نگاہ ڈالی، مگر دل چاہے نہ چاہے ان کی نظر فوراً روح نور کی نشست پر جا ٹھہری۔ وہ جگہ آج بھی خالی تھی۔ لمحہ بھر کو دل میں خیال سا ابھرا، مگر فوراً انہوں نے سر جھٹک کر توجہ دوبارہ کتاب پر مرکوز کر لی اور لیکچر دینا شروع کر دیا۔ تیسرے دن بھی یہی منظر دہرایا گیا۔ ضمیر شاہ کلاس میں آئے، طلباء خاموشی سے بیٹھے تھے، مگر روح نور کی کرسی ایک بار پھر خالی تھی۔ ان کی نگاہیں وہاں جا کر ٹک گئیں اور دل میں جیسے کسی انجانے احساس نے دستک دی۔ ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید انہوں نے روح نور سے کوئی زیادہ ہی سخت باتیں کہہ دی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو جھنجھوڑتے ہوئے اس سوچ کو جھٹک دیتے اور سرد رویے کے ساتھ لیکچر شروع کر دیتے، جیسے اس کمی کا احساس ان کے دل پر اثر انداز نہ ہو رہا ہو۔ اگلے دن جب پروفیسر ضمیر شاہ کلاس روم میں داخل ہوئے تو ان کی نظر بے اختیار روح نور کی نشست کی طرف اٹھی۔ اس بار وہ جگہ خالی نہ تھی۔ روح نور اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، مگر وہ پرانی شوخ و چنچل روح نہیں تھی۔ آج وہ بالکل خاموش، سنجیدہ اور تنہا نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کتاب پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے اس گرد کے ماحول سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نہ مسکراہٹ، نہ شوخی، بس ایک انجانی خاموشی اس کے وجود پر سایہ فگن تھی، جیسے وہ کہیں اندر ہی اندر کھو گئی ہو۔ ضمیر شاہ کے دل نے پہلی بار سکون کی ایک ہلکی سی لہر محسوس کی کہ وہ دوبارہ کلاس میں آئی ہے۔ لمحہ بھر ان کے دل کا بوجھ جیسے کچھ کم ہوا، مگر ساتھ ہی وہ اپنی سختی کے حصار میں قید رہے
اور چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر کتاب کھول کر لیکچر شروع کر دیا، جیسے اس کے بدلتے رویے کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اگلے دن بھی منظر کچھ ایسا ہی تھا۔ روح نور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی شوخی کہکے اور شوق مزاجی کہیں دکھائی نہ دیتی تھی۔ آنکھیں کتاب کے اوراق پر جمی رہتی اور وہ پورے لیکچر کے دوران ایک لفظ تک نہ بولتی، جیسے وہ اب اپنی ساری توانائی صرف پڑھائی پر مرکوز کر چکی ہو۔ کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ ہر بار کی طرح سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے سیدھے دروازے کی طرف بڑھتی اور بغیر پیچھے دیکھے گھر نکل جاتی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی خوشیاں، اس کی شوخیاں سب جیسے کھو گئی تھیں۔ اب وہ صرف ایک خاموش، سنجیدہ اور بدلتی ہوئی روح نور تھی، جس کا وجود اپنی دنیا میں قید دکھائی دیتا تھا۔ لیکچر ختم ہوا تو ہمیشہ کی طرح روح نور نے جلدی سے کتابیں سمیٹی اور سیدھے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں میں وہی خاموشی اور سنجیدگی جھلک رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، پیچھے سے پروفیسر ضمیر شاہ کی بھاری آواز گونجی، "رکیے مس نور، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔" روح نور کے قدم تھم گئے۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دوبارہ ان کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی پرانی شوخی نہ تھی، آنکھوں میں سنجیدگی اور لبوں پر خاموشی تھی۔ وہ پرسکون مگر بوجھل لہجے میں بولی، "جی سر، بولیے۔" ضمیر شاہ نے گہری سانس لی اور ہلکی مگر پراثر آواز میں بولا، "مس نور، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس دن حد سے زیادہ سخت باتیں کہہ دیں۔ میں غصے میں تھا اور شاید اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔" روح نور کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل جیسے ایک لمحے کو ٹوٹ کر پھر جڑنا چاہتا ہو۔ مگر اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، "سر، آپ نے بالکل درست کہا تھا۔ میں واقعی نکمی ہوں، فضول ہوں۔ آپ کی ہر بات سچ تھی اور مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔" یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکا لیں، اپنی کتابیں سنبھالی اور خاموشی سے کمرہ جماعت سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ضمیر شاہ کئی سوچوں میں ڈوب گیا۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ روح نور کا رویہ مزید سنجیدہ ہوتا گیا۔ وہ پورا وقت کتابوں اور پڑھائی میں گزارنے لگی تھی، دوستوں سے دور ہو گئی تھی، ہنسی مذاق اور شوخیوں سے بھی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ چمک، وہ شوخی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر پروفیسر ضمیر شاہ کے دل میں بھی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ خود کو چاہ کر بھی اس کی حالت کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن بریک کے دوران ضمیر شاہ نے اسے سٹاف روم میں بلوایا۔ روح نور خاموش قدموں کے ساتھ اندر آئی۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی ہوئی اور پرسکون مگر سرد لہجے میں بولی، "جی سر، کیا کام تھا آپ کو؟" ضمیر شاہ نے نرم لہجے میں کہا، "مس نور، آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟" روح نور نے فوراً نظریں جھکا کر مختصر سا جواب دیا، "نہیں سر، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔" ضمیر نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، "اگر میری وجہ سے آپ اپنی پڑھائی پر اتنا دھیان دے رہی ہیں اور میری وجہ سے آپ نے اپنی ہنسی مذاق، اپنی خوشیاں ختم کر دی ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" روح نور کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری اور دھیرے سے بولی، "میں آپ کی وجہ سے اپنی ہنسی مذاق کیوں بند کروں گی سر؟ اور ویسے بھی جب میں پڑھائی پر دھیان نہیں دیتی تھی تب سب کو مسئلہ تھا، اور اب جب پڑھنے لگی ہوں تب بھی سب کو مسئلہ ہے۔" روح نور بات ختم کر کے پیچھے مڑنے لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک کرسی سے ٹکرا گیا۔ وہ تقریباً لڑکھڑا کر گرنے والی تھی مگر کرسی کو تھام کر خود کو سنبھال لیا۔ لیکن اسی دوران کرسی کے کنارے پر نکلا ہوا ایک زنگ آلود کیل اس کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ ایک دم تیز درد کی لہر اٹھی اور خون بہنے لگا۔ روح نے چونک کر ہاتھ پیچھے کھینچا مگر خون کی بوندیں تیزی سے ٹپکنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر ضمیر شاہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی سے اس کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نرمی مگر فکرمندی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور کیل نکال دیا، مگر کیل نکلنے کے بعد بھی زخم گہرا تھا اور خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ضمیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ان کی آنکھوں میں پہلی بار سختی کی بجائے سچی فکر جھلکنے لگی۔ ضمیر شاہ تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آئے اور روح نور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا زخمی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر روح نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سخت لہجے میں بولی، "میں خود کر لوں گی سر، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔" ضمیر نے اسے غصے سے گھورا، ان کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاری آواز میں بولے، "ہاتھ دو اپنا، مس نور،
مگر روح نے ہر درمی سے ہاتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے زخمی ہاتھ سے خون مسلسل ٹپک رہا تھا اور فرش پر سرخ دھبے بننے لگے تھے۔ وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ضمیر نے آگے بڑھ کر اسٹاف روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی گونجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ کہہ پاتی، ضمیر نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر پٹی باندھنے لگے۔ اس کا لہجہ اب کچھ نرم ہو چکا تھا۔ اتنا بھی ضدی نہیں ہونا چاہیے کسی کو مس نور، کبھی کبھی دوسروں کی بھی سن لینی چاہیے۔ روح نور نے جیسے ہی اس کے لہجے میں نرمی محسوس کی، فوراً ضد کے عالم میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے جانے لگی تھی کہ اچانک ضمیر شاہ نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ لمحہ بھر کو کمرہ ساکت ہو گیا۔ روح کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور وہ حیران نظروں سے ضمیر کو دیکھنے لگی۔ ضمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، میری آنکھوں میں دیکھو مس نور۔ روح کی آنکھیں لرزتے ہوئے اس کی نگاہوں سے ملی۔ ضمیر کے لب تھوڑے کانپے اور پھر وہ سنجیدگی سے بولا، اب آپ یہاں ویسے ہی رہیں گی جیسے پہلے رہتی تھیں، ہنسی مذاق کرتی تھیں، شوخیاں کرتی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ کے سامنے سزا ملے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسی دن کے بعد جب میں نے آپ کو ڈانٹا تھا آپ اتنی بدل گئی ہیں۔ سر دور ہٹے، روح کے سخت لہجے میں کہتے ہی ضمیر شاہ کو ایک لمحے کو ساکت رہ گیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ روح نے جھٹکے سے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر پلٹے تیز قدموں سے اسٹاف روم سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چند لمحوں تک گہری خاموشی چھائی رہی، جسے صرف ضمیر کی بھاری سانسیں توڑ رہی تھیں۔ اس رات ضمیر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ جو ہمیشہ وقت پر سونے کا عادی تھا، آج بستر پر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بھی اس کا دماغ سکون نہیں پا رہا تھا۔ بار بار روح نور کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی نمی اور اس کے لبوں پر کامتے ہوئے وہ الفاظ اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، بے پناہ محبت۔ ہر بار جب وہ منظر یاد آتا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اسے لگا جیسے وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، روح کی معصوم صورت اور اس کی تڑپ اسے اتنی شدت سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اگلے دن اسکول کی چھٹی تھی۔ پروفیسر ضمیر شاہ کسی ضروری کام سے باہر نکلے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی ملاقات پرانے شناسہ حسنین علی سے ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک تعلیمی سیمینار میں ان کا سامنا ہو چکا تھا۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا اور خوشگوار لہجے میں کہا، ارے پروفیسر صاحب، آپ یہاں؟ واقعی بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کر۔ ضمیر نے بھی احترام سے جواب دیا، جی جناب، آپ کیسے ہیں؟ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد حسنین کے لہجے میں ایک نرمی اور اپنائیت آ گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پروفیسر صاحب، دراصل آپ سے ایک درخواست کرنی تھی۔ میری بیٹی ابھی پڑھائی میں تھوڑی کمزور ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ ٹیوشن دے دیا کریں تو میرے لیے بہت سہولت ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کی رہنمائی میں وہ ضرور اچھا کرے گی۔ ضمیر شاہ نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے حسنین علی کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا اور بولا، جی بالکل، کیوں نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وقت نکال لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے پوری توجہ سے پڑھاؤں گا۔ حسنین کے چہرے پر اطمینان ابھرا اور اس نے خوشی خوشی ضمیر کا شکریہ ادا کیا۔ حسنین علی نے خوش دلی سے ضمیر شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، پھر آج شام کو میں اپنی بیٹی کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ ضمیر نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اجازت لی۔ شام کے قریب 6 بجے کا وقت تھا۔ پروفیسر ضمیر شاہ اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ نوٹس ترتیب دے رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر حسنین علی کی بیٹی اپنی ایک قریبی دوست کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ہلکی سی جھجک مگر پڑھنے کا جذبہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ آج نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے صوفے پر بیٹھی لڑکیوں کی طرف نظر ڈالی۔ ان کے قدم لمحے بھر کو رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت صاف جھلکی۔ سامنے بیٹھی ہوئی حسنین کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ روح نور تھی۔ ایک لمحے کو فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ضمیر کی آنکھوں میں جیسے حیرت سی اتر آئی تھی، جبکہ روح نے بھی ہچکچاتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے آپس میں ٹکرائیں اور پھر وقت جیسے تھم سا گیا۔ روح بھی حیران رہ گئی تھی کہ جس شخص سے وہ ہر روز یونیورسٹی میں سامنا کرتی تھی، آج اسی کے گھر میں ٹیوشن کے نام پر آ کھڑی ہوئی ہے۔
ضمیر شاہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کسی طرح ماحول کو نارمل کیا اور روح نور کے ساتھ اس کی سہیلی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ پورے وقت اپنی سنجیدگی اور وقار قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا کھنچاؤ موجود تھا۔ روح بھی خاموشی سے کتابوں پر جھکی رہی، جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کی موجودگی سے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹیوشن کا وقت ختم ہوا اور وہ دونوں لڑکیاں اجازت لے کر گھر چلی گئیں۔ گھر پہنچتے ہی روح کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے والد حسنین علی کو دیکھتے ہی کہا، بابا مجھے ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پڑھ سکتی ہوں، خود محنت کر لوں گی۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور تھکن بھی۔ حسنین صاحب نے نرم مگر پرعزم لہجے میں جواب دیا، بیٹا ضرورت ہے، ابھی تمہیں اپنا سارا دھیان پڑھائی پر دینا ہوگا، تمہارے امتحان قریب ہیں اور یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ پروفیسر ضمیر جیسے استاد ملنا نصیب کی بات ہے، تمہیں ان سے ضرور سیکھنا چاہیے۔ روح نے چند لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں کے طوفان برپا تھا، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ نہ بول سکی، صرف ایک سر ہلایا اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر بستر پر بیٹھتی اس کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں۔ اسے لگا جیسے اب ضمیر شاہ کا سامنا کرنا اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بن گیا تھا۔ اگلے دن روح نور اکیلی ہی ٹیوشن کے لیے آئی تھی۔ کمرے کا ماحول خاموش اور سنجیدہ تھا۔ ضمیر شاہ نے کتاب کھولی اور اسے پڑھانا شروع کیا۔ روح کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھیں، مگر ضمیر کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا، مگر پھر بھی دل بے قابو ہو کر اس کے بدلتے ہوئے تاثرات پڑھنے لگتا۔ کچھ لمحوں بعد ضمیر نے کتاب بند کی اور ہلکی مگر گہری آواز میں کہا، نور، آپ نے ابھی تک میری بات نہیں مانی نا؟ روح نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کون سی بات سر؟ ضمیر شاہ نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولا، آپ اتنی سنجیدہ کیوں رہنے لگی ہیں؟ مجھے بتائیے نور۔ روح نے نظر جھکاتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، بس میں اب سارا دھیان اپنی پڑھائی پر دے رہی ہوں تاکہ نکمی نہ رہوں۔ اس کی آواز میں ایک انجانی سی کھسک چھپی تھی۔ ضمیر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنی خواہش کے خلاف بھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، روح، آپ خود کو پاگل بنا رہی ہیں؟ ذرا آئینے میں دیکھیں آپ کتنی پیاری ہیں، اور میں ایک 35 سال کا بوڑھا اور سنجیدہ آدمی ہوں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نور، روح نور نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے مگر کانپتی آواز میں بولی، سر محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، محبت ایک بہت خوبصورت چیز ہے، جس کے دل میں یہ اترتی ہے نا، وہی اس کا احساس سمجھ سکتا ہے اور اس کا درد بھی۔ یہ کہتی اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک قطرہ پلکوں سے ڈھلکنے ہی والا تھا، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں تاکہ اپنے دل کی کمزوری چھپا سکے۔ کمرے کی فضا ایک دم بوجھل ہو گئی اور ضمیر شاہ کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک سی گئی۔ ضمیر شاہ نے کرسی پر تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے بھاری مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نور، آپ مجھے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ اگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ روح نے چونک کر اچانک نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہلکی کپ کپاتی آواز میں بولی، کیا؟ اس ایک لفظ میں ہزاروں سوال چھپے ہوئے تھے۔ اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور دل جیسے جواب سننے کے خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا۔ ضمیر شاہ نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو بار بار دبانے کی کوشش کی، مگر وہ ضبط آخر کار ٹوٹ ہی گیا۔ وہ بے اختیار آگے جھکا اور لمحے بھر کو سوچے بغیر روح نور کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جیسے صدیوں کا فاصلہ ایک ہی پل میں سمٹ گیا ہو۔ روح کی پلکیں لرز کر بند ہو گئیں اور اس کے آنسو دھیرے دھیرے رخساروں پر ڈھلکنے لگے۔ ضمیر نے شدت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے ڈر ہو کہ یہ لمحہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف دھڑکنوں کی تیز آواز سنائی دیتی رہی اور وقت جیسے رک سا گیا۔ وہ دیر تک اسے اپنے قریب رکھے رہا، اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے جدا نہ کر سکا۔ روح کے بہتے آنسو اور کانپتے وجود نے اس لمحے کو اور بھی گہرا اور ناقابل فراموش بنا دیا۔ لمحہ جو صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ضمیر شاہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے ذرا سا فاصلہ بنایا، مگر روح کو اپنے قریب ہی رکھا۔ روح نور کا چہرہ شرم سے گلاب کی طرح لال ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ ضمیر نے اسے یوں جھکی نظروں کے ساتھ دیکھا تو اس کے دل میں محبت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کر
پھر سے اپنی باہوں میں بھر لیتے ہوئے بولا، نور، مجھے معاف کر دو۔ اس دن میں نے تمہیں جتنا کچھ سنایا اس کے بعد سے میں پل پل پچھتاوے میں جل رہا ہوں۔ تم میری سوچوں پر چھا گئی تھی، ہر لمحہ ہر ساتھ تم ہی میرے دماغ میں تھی۔ اس نے روح کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نور، آئی لو یو سو مچ۔ میں بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مجھے بس یہ خوف تھا کہ کہیں میری محبت تمہیں پڑھائی سے غافل نہ کر دے۔ نور، علم ایک بہت خاص دولت ہے اور جس کے پاس علم ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی روشن ہو، کامیاب ہو۔ روح نے اس کی باتوں پر آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کے دل نے آخر کار سکون کا سانس لیا ہو۔ ضمیر شاہ نے روح کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھامے رکھا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر دھیرے سے بولا، نور، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم دل لگا کر پڑھائی کرو گی، اپنی محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گی، اور ہاں، آج کے بعد تم ویسی رہو گی جیسے پہلے تھی، مسکراتی ہوئی، ہنستی کھیلتی ہوئی۔ روح نے اس کے سینے سے لگ کر سر اٹھائے بغیر آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پلکوں پر نمی تھی مگر دل میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ سرگوشی جیسے خاموشی میں بس یہی جواب دے سکی، جی سر۔ اگلے دن جب روح نور اپنی سہیلی کے ساتھ ٹیوشن پر آئی تو کمرے کا ماحول پہلے سے مختلف تھا۔ وہی روح جو پچھلے کئی دنوں سے سنجیدگی اور خاموشی کی تصویر بنی رہتی تھی، آج پھر سے مسکرانے لگی تھی۔ وہ دونوں کتابوں پر جھکی پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک روح نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، سر، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر ضمیر شاہ کے فون پر ایک کال آ گئی اور وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ چند لمحوں بعد روح سیدھی کچن سے نکل کر ضمیر کے کمرے میں آ گئی۔ ضمیر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت ابھری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، روح جلدی سے اس کے قریب آئی اور اپنی نازک ہاتھ میں پکڑی ہوئی چاکلیٹ آگے بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ تھی۔ وہ شرارت سے بولی، اب تو لیں گے نا چاکلیٹ سر؟ اب تو مجھے ڈانٹیں گے نہیں نا؟ ضمیر نے اسے یوں دیکھا تو اس کے دل میں محبت کی ایک اور لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دھیرے سے چاکلیٹ لے لی اور لمحے بھر کے ضبط کے بعد روح کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ روح کی شوق مسکراہٹ شرم میں بدل گئی اور وہ پلکیں جھکا گئی، جبکہ ضمیر کے دل میں اس کے لیے چاہ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ضمیر نے روح کو اپنے قریب کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے رخسار کے قریب جھک کر اس کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کی نگاہوں میں سنجیدگی اور لہجے میں گہری نرمی تھی۔ نور، اب نکاح ضروری ہو گیا ہے، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل ہی میں اپنی آنٹی کو بھیجوں گا تمہارے گھر رشتہ لے کر۔ روح نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرم ایک ساتھ جھلکنے لگی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ کی آنٹی؟ ضمیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نرمی سے بولا، ہاں، میری ایک آنٹی ہے، بہت پیاری، وہی کل تمہارے بابا سے بات کریں گی۔ روح نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی ایک ساتھ اتر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، جیسے ہر دھڑکن اس نئی حقیقت کو دہرا رہی ہو کہ اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اگلے ہی دن ضمیر نے اپنی آنٹی کو روح نور کے گھر بھیج دیا۔ آنٹی نہایت شائستگی اور محبت بھرے انداز میں حسنین صاحب اور عائشہ بیگم کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، میں ضمیر کی آنٹی ہوں اور مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نور کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی نور پر کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہیں۔ آنٹی کی باتیں سن کر حسنین صاحب اور عائشہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حسنین صاحب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مطمئن لہجے میں بولے، اگر ضمیر جیسا ذمہ دار اور سمجھدار انسان ہماری بیٹی کے نصیب میں ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں دونوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ گھر کا ماحول خوشی سے بھر گیا تھا۔ روح نے یہ خبر سنی تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ شرم اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے، جہاں خواب حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ 2 دن بعد ہی ضمیر اور روح نور کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ ہو گیا۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا مگر ہر چیز میں سکون اور وقار جھلک رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب روح اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کے دل میں شرم اور خوشی کے رنگ ایک ساتھ سما گئے۔ وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ضمیر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔
ضمیر نے ڈبہ کھولا، روح کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے نور۔ روح نے چونک کر دیکھا، ڈبے کے اندر ایک نہایت نازک سا ہار رکھا تھا جس پر ایک چھوٹی سی تتلی لگی ہوئی تھی۔ وہ تتلی اس ہار کو اور بھی حسین بنا رہی تھی، جیسے اس میں محبت کی کوئی خاموش زبان چھپی ہو۔ ضمیر نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے گلے کی زینت بنے، بالکل ویسے ہی جیسے تم میری زندگی کی زینت بن گئی ہو۔ روح نے نظریں جھکا لی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور دل کی دھڑکن پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ ضمیر نے آہستگی سے ڈبہ بند کیا اور روح کا نازک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد نرمی اور چاہت جھلک رہی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، نور، ایک بار پھر سے کہتا ہوں، I love you so much، اور اب تم میری بیوی ہو۔ اب تو مجھے تمہیں اپنے قریب کرنے میں کوئی جھجک نہیں۔ یہ کہتے اس نے روح کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ روح کا وجود شرم سے کام گیا، وہ دھڑکنوں کی تیزلے میں سمٹ گئی۔ ضمیر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ لمحہ اس کے لیے سب سے قیمتی ہو، اور روح نے پلکیں جھکا کر خود کو اس کی باہوں کے سپرد کر دیا۔ روح آہستگی سے پیچھے ہٹنے لگی تو اچانک اس کی بالی ضمیر کی قمیض کے بٹن میں اٹک گئی۔ وہ لمحہ دونوں کو شرم اور مسکراہٹ میں الجھا گیا۔ ضمیر نے نرمی اور احتیاط کے ساتھ روح کی کان سے بالی الگ کی، اس کے بعد اس کی نظریں محبت سے مزید گہری ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، تم جانتی ہو نور، تمہارا شوہر بہت رومانٹک ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ روح کے زیورات اتارنے شروع کیے، جیسے ہر زیور کے ساتھ ایک پردہ ہٹ رہا ہو اور ان کے بیچ کی قربت اور بڑھتی جا رہی ہو۔ روح کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ شرم سے دہک رہا تھا۔ ضمیر نے آہستگی سے روح کے بالوں کا جوڑا کھول دیا۔ نرم و نازک زلفیں اس کے شانوں پر بکھر گئیں اور کمرے کی فضا کو خوشبو سے بھر گئیں۔ ضمیر نے ان بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور دھیرے سے سر جھکا کر روح کی گردن کے قریب اپنے لب رکھ دیے۔ روح کی پلکیں مزید لرز گئیں، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان خاموش مگر گہری محبت کی زبان بول رہا تھا۔ روح نے کپ کپاتے ہوئے اپنا چہرہ اور بھی جھکا لیا، جیسے زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہو، مگر ضمیر نے نرمی سے اس کی ٹھوری کو اوپر کیا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکیں تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ روح کے گال شرم سے دہک رہے تھے اور ضمیر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، نور، تو میری زندگی کا وہ خواب ہو جسے میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ روح نے کانپتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ اس کے دل کی زبان صرف دھڑکنوں کی تیز ہوتی ہوئی آواز میں سنائی دے رہی تھی۔ ضمیر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی پلکوں پر بوسہ دیا، پھر اس کے ماتھے کو اپنی محبت کی مہر سے سجا دیا۔ روح کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر وہ خوشی کی نمی تھی، جیسے دل کے سب خواب حقیقت میں ڈھل گئے ہوں۔ کمرہ خوشبو، سکون اور محبت کی روشنی سے بھر گیا تھا۔ ان کے بیچ کے فاصلے مٹ چکے تھے اور وہ ایک دوسرے کی قربت میں اپنی دنیا مکمل محسوس کر رہے تھے۔ صبح ہوئی تو دونوں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماحول میں ایک نیا جوش اور خوشی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو ضمیر نے اچانک روح کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لہجے میں مان تھا۔ نور، ایک کس پلیز۔ روح نے گھبرا کر گھڑی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، لیٹ ہو رہا ہے، چلیں؟ مگر ضمیر کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ لمحہ بھر کو روح کی پلکیں لرز گئیں اور وہ شرم سے سمٹ گئی۔ ضمیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ سرگوشی کی، پتہ نہیں یونیورسٹی میں خود پر کیسے قابو رکھوں گا، تم ساتھ بھی ہوگی اور پھر بھی تم سے پیار نہیں کر سکوں گا۔ کافی دن یوں ہی محبت اور سکون کے رنگوں میں ڈھلتے گئے۔ روح نے اپنی محنت اور ضمیر کے حوصلے کے سہارے امتحانات دیے اور پہلی بار یونیورسٹی میں اتنے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوئی کہ سب حیران رہ گئے۔ جب اس نے رزلٹ ضمیر کو دکھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، نور، آج تم نے مجھے واقعی دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا ہے۔ روح نے نظریں جھکا لیں مگر دل اندر سے خوشی سے بھر گیا۔ جب یونیورسٹی میں اس کی دوستوں کو ضمیر اور روح کے نکاح کا پتہ چلا تو وہ بھی بے حد خوش ہوئیں۔ سب نے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ روح کی مسکراہٹ اور ضمیر کے فخر سے بھرے انداز نے سب کے دل جیت لیے۔ یونیورسٹی کا ماحول ان کے لیے اور بھی حسین لگنے لگا تھا۔ رات کو جب روح نور کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک اس پر گلاب کی نرم پتیاں گرنے لگیں۔
پورا کمرہ خوشبو سے بہک اٹھا اور اس لمحے کی رومانویت نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مسکرا کر اوپر دیکھنے لگی اور دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اسی دوران ضمیر شاہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خوبصورت فلاور بوکے تھا جس میں رنگ برنگے گلاب اور خوشبو بکھیرتے پھول سجے تھے۔ ضمیر نے وہ بوکے روح کے سامنے بڑھایا، آنکھوں میں محبت اور چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ روح نے شرم اور خوشی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ بوکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ پھول اپنے قریب کر کے ان کی مہک کو سانسوں میں بھرنے لگی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ روح پھولوں کی خوشبو میں کھوئی ہوئی تھی کہ ضمیر نے آگے بڑھ کر آہستگی سے بوکے اس کے ہاتھوں سے لے کر ایک طرف رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے نازک ہاتھ تھام لیے۔ وہ دھیرے لہجے میں بولا، نور، یہ پھول تو کچھ بھی نہیں، اصل خوشبو تو تم ہو جو میری زندگی کو مہکا رہی ہو۔ روح نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ضمیر نے اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے رک سا گیا۔ روح کی پلکیں کانپنی تھیں اور گال سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ضمیر نے دھیرے سے اس کی زلفوں کو ایک طرف کیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نور، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ لفظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ کہتی اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے رخسار کو چھوا۔ روح کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے نظریں بند کر لی اور خود کو ضمیر کے قریب کر لیا۔ ضمیر نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اتنا قریب کر لیا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے میں سما گئے ہوں۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں اور کمرہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں سے گونجنے لگا۔ یہ لمحہ ان کے لیے محض وقت نہیں رہا بلکہ محبت کی ایک لازوال کہانی بن گیا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں اپنی پوری دنیا ڈھونڈنے لگے۔